قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال ابن جرير حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبان عن الحسن قال أوصى الحسن بالخمس من ماله وقال على أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه ثم اختلف قائلوا هذا القول. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ الانفال کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. حضرت ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے سند کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حسن بالخمس من مالہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کے 5ویں حصے میں وصیت فرمائی کہ 5واں حصہ جو ہے وہ تقسیم کیا جائے یعنی خیرات، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں کیوں نہ اس فیصلے پہ راضی ہوں جو اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا نا کہ خمس ان للہ ولرسولہ، تو جب اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے خمس ہے تو میں بھی خمس سے وصیت کرتا ہوں. اب مفسر فرماتے ہیں فروی علی ابن ابی طلحہ ابن عباس قال كانت الغنیمۃ تخمس ولا خمسة اخماس فاربعة منها بين من قاتل عليها وخمس واحد يقسم على 4 اخماس وربع لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا. حضرت علی ابن ابی طلحہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ غنیمت کی تقسیم جو ہے وہ اسی طرح ہوگی کہ اس کے 5 حصے ہوں گے، تو 4 حصے جو ہیں وہ تو ان مجاہدین میں تقسیم ہوں گے جنہوں نے جہاد کیا ہے، ان میں برابر تقسیم ہو جائیں گے، اور 1 حصہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو اللہ کے رسول کے لیے ہے، اللہ تو ہر چیز کے مالک ہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ ہے وہ بھی آپ اپنے رشتہ داروں کو دے دیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، یعنی آپ نے اپنے ازواج مطہرہ اپنا حصہ مبارک جو ہے وہ بھی ان میں تقسیم فرما دیتے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو معمر المنقري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم من عبد الله بن بريدة في قوله تبارك وتعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول قال الذي لله فلنبيه والذي للرسول لازواجه. انہوں نے یہ فرمایا، مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن بریدہ نے اس آیت کی تلاوت کے بعد کہ اللہ کا جو حصہ ہے کیا مانا، وہ تو حضور پاک لے لیں گے، اور حضور کا جو حصہ ہے وہ ذوی القربہ کو آپ کے ازواج مطہرات کے بن جائے گا. تو حضرت عبداللہ ابن بردہ یہ فرماتے ہیں. اس کے بعد فرمایا مفسر رحمۃ اللہ وقال عبد الملک بن ابی سلیمان عن عطاء ابن ابی رباح قال خمس اللہ والرسول واحد يعمل منه ويصنع فيه ما شاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعم وأشمل وهو أنه يتصرف الخمس الذي جعله الله له بما شاء ويرده في أمتي كيف شاء ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد. اب دوسرے حضرت عطاء ابن ابی رباح فرماتی ہیں کہ خمس اللہ والرسول واحد، یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر آیا ہے آیت میں وہ تو وہی ایک حصہ ہے، یعنی وہی حضور، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی مرضی ہے یحمل منہ ویصنع فیہ ما یشاء،
کہ جتنا چاہیں رکھیں، جتنا چاہیں کسی کو دے دیں، جو چاہیں اس میں تصرف فرمائیں، ان کو کامل اختیار۔ اگر وہ اپنا حصہ بھی دوبارہ پھر امت کے مسکینوں اور یتیموں میں تقسیم کر دیں پھر بھی آپ کی مرضی ہے۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس قول کی شہادت جو ہے اس روایت میں بھی ملتی ہے، یشہد لہذا ما رواہ الامام احمد حیث قال حدثنا عیسیٰ بن عیسیٰ قال حدثنا اسماعیل بن عیاش عن ابی بکر عبداللہ بن مریم عن نبی سلام الاعرج عن المقدام بن مادی کرب الکندی انه جلس مع عبادة بن الصامت وابی الدرداء والحارث بن معاویۃ الکندی رضی اللہ تعالی عنہم۔ وہ فرماتی ہیں کہ ان تین صحابہ کے ساتھ بیٹھے حضرت عبادۃ بن الصامت، ابی الدرداء، حارث بن معاویہ کندی رضی اللہ، تینوں صحابی ہیں۔ فتذاکروا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پہ آپس میں کلام شروع ہوا۔ وقال ابو الدرداء عبادہ یا عبادۃ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ کذا و کذا فی شان الاخماس۔ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا کہ عبادہ، یا عبادہ ہے میرے بھائی عبادہ، حضور پاک نے خمس کے بارے میں فلاں غزوے میں یہ فرمایا تھا، یعنی اس بات پہ ذکر ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال عبادة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول ببرة بين أنملتيه فقال إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم الخمس والخمس مردود عليكم وأدوا الخيط والوقيد وأكبر من ذلك وأصغر ولا تغلوا فإن الغلول عار ونار على أصحابه في الدنيا والآخرة۔ اب حضرت عبادہ نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم فی غزوۃ، ایک جہاد کے موقع پر آپ نے نماز پڑھائی، الی بعیر من المغنم، یعنی جو غنیمت کے مال غنیمت میں جو اونٹ آئے ہوئے تھے نا وہ بھی قریب بیٹھے تھے اور وہیں حضور پاک نے نماز پڑھائی۔ فلما سلم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے نماز کا سلام پھیرا تو آپ کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد فرمایا اس کے بعد تناول ببرۃ بین انملتیہ، اور حضور پاک نے اونٹ کی جو اون ہوتی ہے یعنی اس کے اوپر جو بال ہیں ان کو ایسے دو انگلیوں میں پکڑا اور فرمایا ان ھذہ من غنائمکم، یہ تم لوگوں کے لیے مال غنیمت ہے جو اللہ نے دیا ہے، وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي فِيهَا إِلَّا نَصِيبِي مَعَكُمْ الْخُمْسُ، اور اس میں میرا وہ حصہ ہے جو اللہ نے معین فرما دیا ہے کہ بس 5واں حصہ، لیکن آپ نے فرمایا سمن والخمس مردود علیکم، اللہ نے تو مجھے 5واں حصہ دیا ہے مال غنیمت میں، لیکن وہ میں 5واں حصہ بھی تم لوگوں کو واپس کر رہا ہوں، وہ بھی میں تم پہ خیرات کر دیتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا فَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ، خبردار مال غنیمت کے اندر چاہے دھاگا ہو یا سوئی ہو، چھوٹی چیز یا بڑی چیز، بالکل جمع کرایا کرو اور بالکل خیانت نہ کیا کرو مال غنیمت میں۔ فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ وَنَارٌ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، مال غنیمت میں خیانت کرنا، چوری کرنا، یہ عار بھی ہے، عیب بھی ہے کہ مال غنیمت ہے، مجاہدوں کا مال ہے اور تم چوری کر رہے ہو، اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی اس میں خیانت کر رہے ہو، یہ عار بھی ہے، اور قیامت والے دن جہنم کی سزا بھی ہے، لہذا خیال رکھنا۔ وَجَاهِدُوا النَّاسَ فِي اللَّهِ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ وَلَا تُبَالُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اللہ کے راستے میں تم نے جہاد کرنا ہے، چاہے قریب ہو یا بعید، کیا مانا چاہے رشتہ داروں سے بھی ٹکرانا پڑے، چاہے عزیزوں سے بھی ٹکرانا پڑے، اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے، پھر قریب بعید کیا ہے، اپنا ہو یا پرایا ہو، اللہ کے لیے جہاد کریں۔ وَلَا تُبَالُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، کیونکہ حق والوں کو تو ہمیشہ لوگ ملامت کرتے ہیں، اہل حق کو تو ہمیشہ لوگ پتھر مارتے ہیں،
لہذا اگر لوگ ملامت کریں، اگر لوگ باتیں کریں تو ان کی باتوں کا خیال نہ کیا تو بس تم اپنے اللہ کے راستے میں چلتے رہو۔ وَأَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، اور اللہ نے جو حدود معین کر دیے ہیں ان احکام کی پابندی کیا کرو، چاہے سفر ہو یا حضر ہو، گھر ہو یا سفر میں اللہ کے حدود پورے کیا کرو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، جہاد جو ہے اللہ کے جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے۔ اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی کہ ہر حال میں بندہ کامیاب ہے۔ مجاہد اگر مارا جائے تو شہید ہے، اور اگر اللہ کامیاب کر کے زندہ واپس آئے تو غازی ہے۔ تو مجاہد کی تو بہت بڑی شان ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری بھی تمنا ہے کہ اللہ کے راستے میں اقتل ثم احیا، کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے اللہ زندہ کرے، میں پھر جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں۔ تو شہادت تو اتنا بڑا مقام ہے، اس لیے حضور نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ، جہاد کیا کرو۔ فإن الجہاد باب من ابواب الجنۃ عظیم ينجی اللہ بہ من الہم والغم، اور جہاد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سارے ہم اور غم جو ہیں وہ ٹال دیتے ہیں۔ تو ہر آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک تو وہ جہاد ہے جو حقیقی ہے، ایک اپنے نفس سے بھی جہاد ہے کہ اپنا نفس جو ہے وہ برائیوں کو چاہتا ہے، تم اس کو برائیوں سے روک دو۔ نفس جو ہے وہ حرام کھانا چاہتا ہے، حرام سے روک دو۔ نفس جو ہے وہ شہوات و لذات میں جانا چاہتا ہے، تم اس کو وہاں سے روک دو۔ نفس چاہتا ہے حرام کو تم عبادت میں لگا دو، یہ بھی جہاد ہے۔ اسی طرح اپنے رزق حلال کا حاصل کرنا، حلال پہ چلنا، حرام سے بچنا، یہ سب مجاہدہ ہے ہر کسی کے۔ اسی طرح کسی جابر بادشاہ کے سامنے حق کا کلمہ کہنا، یہ بھی جہاد ہے۔ تو اس لیے جہاد کے انواع و اقسام ہیں، اور سب سے اعلیٰ اقسام میں سے جہاد وہ ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے کافروں سے لڑتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا حدیث حسن عظیم ولمروی شیء من الکتب ستۃ من هذا الوجہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث درجہ حسن کو پہنچی ہے اور بہت بڑی حدیث مبارک ہے، لیکن سیاہ ستہ میں کسی نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا، یاد رکھیں کہ ہر حدیث ہمیں سیاہ ستہ میں ملے، یا ہر حدیث مبارک جو ہے ہمیں بخاری شریف میں مل جائے، یا ہر حدیث مبارک جو ہے ہمیں مسلم شریف مل جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بہت ساری احادیث مبارک ہیں جن کو کتب ستہ والوں نے ذکر ہی نہیں کیا، اصحاب صحاح نے بھی ذکر نہیں کیا، اصحاب سنن نے بھی ذکر نہیں کیا، لیکن حدیثیں صحیح ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ حدیث مبارک کے متن کو روایتاً درایتاً جو علماء ہیں وہ پرکھتے ہیں کہ اس کے راوی ثقہ ہیں، بس ٹھیک ہے۔ جب راوی ثقہ ہے تو صاف بات ہے کہ حدیث مبارک صحیح ہے۔ تو اس لیے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی سند مبارک کو دیکھا جائے، ورنہ یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اب ساری حضور کی حدیثیں اپنی کتاب میں ذکر کر دیں، یا اسی طرح سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے، اسی طرح موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے، اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، اسی طرح مسانید ہے، مسند امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے سند درست ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الامام احمد ایضا وابو داؤد والنسائی من حدیث عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدی عبد اللہ بن عمرو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في قصة الخمس والنهي عن الغلول وعن عمرو بن انبسة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم الى بعير من المغنم فلما سلم اخذ ببرة من هذا البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذه الا الخمس۔ حضور نے فرمایا میرے لیے اموال غنیمت میں سے اللہ نے صرف خمس، پانچویں حصے کو جو حلال کیا ہے، اس کے علاوہ میرے لیے زیادہ حلال نہیں۔ والخمس مردود علیکم، اور اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ بھی میں تمہیں واپس کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ حضور پاک کے پاس جب خمس آتا تھا تو آپ اپنے ازواج مطہرات کو خرچہ دے دیتے سال کا، اور باقی جو ہے پھر تقسیم کر دیتے، کوئی غریب آیا، یتیم آیا، مساکین آئے، ابن سبیل آئے۔
رواہ ابو داؤد والنسائی وقد کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الغنائم شیء یصطفی لنفسه عبد او امۃ او فرس او سیف او نحو ذلك كما نص علیہ محمد بن سیام الشعبی تبعهما على ذلك اکثر العلماء۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اس 5ویں حصے میں یعنی غنیمت میں سے اللہ نے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ یستفی لنفسہ، یعنی پورے مال غنیمت میں اگر حضور اپنے لیے کوئی چیز پسند فرمائیں تو وہ بھی اللہ نے اجازت دی۔ ایک قول مبارک یہ بھی ہے، یعنی حضور کو کوئی عبد پسند آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کنیز پسند آئے اور آپ چاہیں کہ میں رکھ لوں تو آپ کو یہ حق ہے۔ اسی طرح مال غنیمت میں کوئی گھوڑا آیا اور حضور کو پسند آ گیا، کوئی تلوار آئی اور حضور پاک کو پسند آ گئی تو یہ اجازت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رکھنے کی۔ اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس قول کے مطابق حضرت محمد بن سیرین، حضرت عامر شعبی اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء کی یہی روایت ہے۔ وروى الإمام أحمد والترمذي وسلم تنفر سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی تلوار جو تھی نا ذو الفقار وہ بدر والے دن آپ نے لی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے عطا کر دی۔ اور یہی وہ تلوار ہے جس کے بارے میں حضور نے خواب بھی دیکھا تھا احد کی جنگ میں کہ تلوار ٹوٹ گئی، اشارہ تھا شکست سے، صحابہ کی شہادت سے۔ اور اس کے بعد فرماتی من عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کانت صفیہ من الصفا، یعنی بی بی صفیہ کو بھی حضور نے اموال غنیمت میں سے اپنے لیے لے لیا۔ یعنی جب جنگ خیبر ہوئی، اصل میں اس واقعے کے بارے میں تفصیل یہ آتی ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی اللہ نے کامیاب فرما دیا تو مال غنیمت بھی آیا، اس میں ان کے کنیزیں بھی آئیں، غلام بھی آئے، تو حضور پاک نے تقسیم فرما دی۔ اور بی بی صفیہ جو ہیں یہ بہت بڑے خیبر کے سردار کی بیٹی تھیں اور خیبر کے بہت بڑے سردار کی بیوی تھی، تو یہ آئیں بھی حضرت دہیہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، یہ ان کے حصے میں آ گئے۔ لیکن بعد میں صحابہ نے آ کے حضور کی خدمت میں ایک رائے پیش کی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں بی بی صفیہ بھی آئی ہیں اور ایک بہت بڑے گھرانے کی، بہت بڑے سردار اور خیبر کے جو بادشاہ تھے ان کی بیٹی ہیں، اور موجودہ دور میں جو خیبر کا حاکم ہے اس کی بیوی ہے۔ تو ہماری رائے یہ ہے کہ آپ بجائے کسی صحابی کو دینے کے اگر اس بیوی کو اپنے حصے میں رکھ لیں تو یہ ان کے لیے اعزاز ہوگا کہ چلو سردار کی بیٹی تھی پھر بھی تو سردار نے رکھی ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل کو یہ بات جو ہے اسلام کے لیے مائل کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے قبول فرما لی اور آپ نے حضرت دہیہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ ابھی صحابہ کا مشورہ ہے اور اگر تم راضی ہو جاؤ تو اس کے بدل میں اور کنیز لے لو یا اس کے بدل میں جو چاہتے ہو وہ لے لو۔ اور بی بی صفیہ نے کہا حضور یہ اللہ کو اسی طرح منظور ہوگا کہ جب سے بی بی صفیہ میرے حصے میں آئی ہے میں نے ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے، اللہ نے نبی کے گھر میں جو لانا تھا تو حفاظت کر دی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے آگے کیا چیز بعید ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ حاضر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صفیہ کو لے لیا اور بی بی صفیہ کو آزاد کر کے حضور نے نکاح فرما دیا۔ اسی لیے بعض بیویاں بھی کہتی تھیں، بی بی عائشہ بھی فرماتی تھیں اور بیویاں بھی فرماتی تھیں کہ بی بی صفیہ ہے بڑی شان اور نصیب والی بیوی، کہ اس کی وجہ سے جو اللہ نے اس کی قوم کو فائدہ پہنچایا نا وہ کسی وجہ سے نہیں پہنچا۔ کیوں اب جب بی بی صفیہ حضور کی بیوی بن گئی تو اس کے جتنے رشتہ دار غلام تھے، کنیزیں تھیں، صحابہ کے بعد نے کہا بھی چھوڑ دو ان کو آزاد کر دو، حضور کے رشتہ دار ہیں کیسے غلام بنائے ہم ان کو، یہ تو اب حضور کے رشتہ دار ہو گئے، حضور کی بیوی کے جو رشتہ دار ہیں تو ان کی تو رشتہ داری بن گئی، تو اب ان کے رشتہ داروں کو ہم گھر میں نکرانی سمجھیں، کنیز سمجھیں، خادم سمجھیں، کیسے ہوتے سب آزاد ہو گئے۔ تو بی بی صفیہ کی وجہ سے آپ کی قوم کے سارے لوگوں کو آزادی مل گئی اور بی بی صفیہ کو بھی اللہ نے
امہات المومنین کا درجہ نصیب فرما دیا۔ تو اس لیے وہ فرماتے تھے کہ حضور اگر چاہیں آپ کو کوئی چیز پسند ہے تو آپ کو اللہ نے اجازت دی رکھنے کی۔ وروى ابو داود بسنن روایت باسناد والنسائی ایضا عن یزید بن عبد الله قال كنا بالمربد اذ دخل رجل معه قطعة ادیم فقرأناها فاذا فيها من محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى بني زهير بن اقيش انکم انشئتم لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وصام النبي وصام الصبي انتم آمنون بأمان الله ورسوله فقلنا من كتب لك هذا فقال رسول الله فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرير هذا وثبوته ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه علیہ۔ یزید ابن عبداللہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کننا بالمربد، یعنی ہم اس باڑے میں تھے جہاں اونٹ رکھے جاتے ہیں۔ اذ دخل رجل، ایک آدمی آیا، معہو قطعۃ ادیم، ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا حضور کا حکم، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے لکھا تھا کہ حضور کی طرف سے ہے، اور بنی زہیر ابن عقیش کو کہ انکم ان شاہدتم اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اگر تم اسلام قبول کر لو، اگر تم شہادت توحید اور شہادت رسالت کر دو اور نمازوں کو قائم کرو، زکاتوں کو ادا کرو، اور غنیمت میں 5واں حصہ جو ہے خمس کا وہ دو اللہ کے رسول کے لیے، اور اس کے علاوہ حضور کا سہم، حضور کا اپنا حصہ، اور حضور جو چیز پسند فرمائیں، اگر تم لوگ ان چیزوں کو قبول کر لو، انتم آمنون بامان اللہ ورسولہ، اس کے بعد تم اللہ کے رسول کی امان میں آ گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ تم کو کس نے لکھ کے دیا تھا؟ اس نے کہا رسول اللہ، حضور نے لکھ کے دیا، حضور کا فرمان ہے۔ تو اس وجہ سے بعد محدثین نے، مفسرین نے، ائمہ نے فرمایا کہ حضور کا اپنا حصہ بھی تھا غنیمت میں، اور حضور اگر کوئی چیز پسند فرمائیں تو وہ بھی حضور کا حق تھا۔ ان روایات کو سامنے رکھنے کے بعد وقال آخرون ان الخمس يتصرف فيه الامام بالمصلحة للمسلمين كما يتصرف في مال الفيء، اور بعض علماء مفسرین فرماتی ہیں کہ نہیں، خمس جو ہے اس میں جو امام ہوگا اس وقت، جو خلیفہ، جو بادشاہ مسلمانوں کا، اس کو حق ہے کہ وہ تصرف کرے، اس میں جیسے چاہے تصرف کرے، جیسے کہ اموال فے اللہ نے فرمایا ما افاء اللہ، جو کچھ اللہ نے بغیر لڑائی کے دیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اب اللہ کے رسول اس میں جیسے تصرف فرمائیں، جیسے تقسیم کریں۔ تو اس لیے وہ فرماتے تھے کہ اصل بات یہ ہے کہ 4 حصے تو مجاہدوں میں تقسیم ہوں گے، 5واں حصہ جو ہے وہ وقت کے امام اور خلیفے کے لیے ہے، اس میں وہ جو چاہے تصرف کرے، اپنی ذات کے لیے رکھے، اپنے اہل و عیال کے لیے رکھے، غربا میں اور ذوی القربا اور یتامہ میں جیسے تک۔ اب مفسر فرماتے ہیں فی قواعد وقال شیخنا الامام العلامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ھذا قول مالک واکثر السلف وهو اصح الاقوال، کہتی ہے کہ حضرت الامام العلامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَهَذَا قَوْلُ مالک، اور یہی قول ہے امام مالک کا۔ اب دیکھیں اتنا بڑا آدمی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ اللہ نے جن کو اپنے علوم کتاب و سنت کا بادشاہ بنایا تھا، اور آپ کے شاگرد ہیں اسی طرح شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، تو ان کا یعنی علماء میں یہ لقب ہو جاتا تھا کہ ما قال الحبران، بھئی جو بات یہ کہہ دیں بس وہ ٹھیک ہے، 2 بندے یہ جو بات کر دیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہوگی۔ اتنا بڑا مقام ہے یعنی، اور یہ اتنے بڑے مجاہد عظیم تھے کہ جب ان کو قید کیا گیا تو قید خانے میں بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھی،
اور اللہ کے حق کے لیے کبھی بھی کسی کی ملامت سے، کسی کے خوف سے نہیں گھبرائے۔ اتنا بڑا آدمی بھی کہتا ہے کہ یہ امام مالک کا قول ہے، یعنی ائمہ سے باہر وہ بھی نہیں جا رہے ہیں، اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا علم، اور لیکن کہتے ہیں بھی امام مالک کا یہ قول ہے، اور یہی قول ہے اکثر سلف کا کہ 5ویں حصے میں آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہیں تصرف فرمائیں۔ اسی طرح بعد میں جو بھی امیر ہوگا، جو بھی بادشاہ ہوگا، جو بھی خلیفہ ہوگا، اس کا اختیار ہوگا۔ فَإِذَا صَبَتَ هَذَا وَعَلِمْ فَقَدْ اسْتَرَفَ أَيْضًا فِي الَّذِي كَانَ يَنْهَى مِنْ الْخُمُسِ مَا لَا يَسْمَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ فَقَالَ كَانَ يَقُولُ مِنْ يَلِيَ الْأَمْرُ مِنْ بَعْدِهِ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ 5ویں حصے میں حضور کا حق ہے، جو چاہیں کریں، اب حضور کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضور پاک کی حیات مبارکہ ہے تو پھر تو اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ 4 حصے مجاہدوں میں تقسیم کر دیں اور 5واں حصے میں جیسے چاہیں آپ تصرف کریں۔ تو اب آپ کے بعد، آپ کی وفات کے بعد کیا ہوگا؟ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعد میں بھی جو آدمی خلیفہ ہوگا، جو نائب ہوگا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسی کو اختیار ہوگا۔ وَيَعْذَانَ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ وَقَتَادَةَ وَجَمَاعَةٌ وَجَاءَ فِيهِ حَدِيثٌ مرفوع۔ اسی کو حضرت ابی بکر، حضرت علی، حضرت قتادہ اور جماعت صحابہ نے اختیار کیا ہے کہ حضور کے بعد جو خلیفہ ہے پھر اس کو اختیار ہے کہ 5ویں حصے کو جیسے چاہے تقسیم کرے۔ آپ کے بعد پھر جو مسلمانوں کا بادشاہ ہوگا، اور کہتے ہیں کہ اسی میں ایک حدیث مرفوع بھی موجود ہے اس مسئلے پر، وقال آخرون یصرف فی مصالح المسلمین، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد اب یہ 5واں حصہ جو ہے مسلمانوں کے نفع میں، مسلمانوں کے فائدے کے کاموں میں خرچ کر دیا جائے، ایک دوسرا قول۔ اور بعض کہتے ہیں بل هو مردود علی بقیۃ الاصناف۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہاں اللہ نے کیا فرمایا تھا، للہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ اب حضور فوت ہو گئے تو جو باقی ہے انہی میں تقسیم کر دیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ باقی یعنی ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ اختاروا ابن جریر نے اسی کو پسند کیا۔ وقال آخرون بل سام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسام ذوی القربى مردودان علی الیتامی والمساکین وابن السبیل۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو حضور کا حصہ ہے، حضور کا سہم ہے، وسام ذوی القربى، اور آپ کے رشتہ داروں کا جو حصہ ہے وہ پھر لوٹایا جائے، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ خرچ کیا جائے۔ قال ابن ذالک اور جماعت من اہل العراق، اہل عراق کے ایک جماعت کا یہی مسئلہ ہے۔ وقیل ان الخمس جمیعہ لذوی القربى، اور بعض کہتی ہیں کہ نہیں، تمام کا تمام 5واں حصہ جب اللہ کے رسول کے لیے تھا، اللہ کے رسول کے بعد آپ کے رشتہ داروں کے لیے ہے۔ كما رواه ابن جرير حدثنا حارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد الغفار قال حدثنا منهار بن عمرو سألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن حسين عن الخمس فقال هو لنا فقلت لعلي فإن الله يقول واليتامى والمساكين والسبيل فقال يتامانا ومساكيننا۔ اب مفسر فرماتی ہیں کہ میں نے حدث منہار ابن عمرو کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن محمد ابن علی سے، حضرت علی ابن الحسین سے، حضرت حسین کے بیٹے ہیں، نام علی ہے، اور اسی طرح ہم نے پوچھا ان سے کہ اب 5واں حصہ حضور کے بعد جو ہے وہ کیسے تقسیم ہوگا؟ فقال هو لنا، ان نے کہا اب وہ حصہ جو ہے ہمارا حق ہے، حضور کے بعد جو ہے صرف رشتہ داروں کے لیے ہے، ذوی القربى اور اہل بیت کے لیے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت علی سے کہا، عرض کیا یا علی امیر المؤمنین، اللہ تو فرماتے ہیں والیتامی والمساکین وابن السبیل، ذوی القربى تو آپ ہیں، آپ کو تو حق ملے گا، لیکن اللہ نے تو آگے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا بھی تو ذکر کیا ہے، تو اب سارا آپ کیوں لے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یتامانا ومساکیننا، آپ نے فرمایا اس سے مراد ہے وہ جو حضور کے رشتہ داروں میں یتیم ہیں، حضور کے رشتہ داروں میں جو مسکین ہیں یہ بھی ان کا حق ہے، تو وہ ہمارے یتیم مراد ہیں، تمہارے یتیم مراد نہیں ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا۔ اب فرماتی ہیں وقال سفیان الثوری وابو نعیم وابو اسامہ
عن قیس بن مسلم سألت الحسن بن محمد بن الحنفیہ رحمہ اللہ تعالی عن قول اللہ تبارک وتعالی واعلموا انما غنمتم من شیء فأن لله خمسه وللرسول فقال هذا مفتاح كلام الله الدنيا والآخرة ثم اختار الناس في هذين الصحابين بعد وفاة رسول الله فقال قسم النبي صلى الله عليه وسلم من الخليفة من بعده وقال آخرون لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقسام القرابة لقرابة الخليفة واجتمع رأيهم من يجعلوا هذين الصامين في الخيل والعدة في سبيل الله فكان على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. کا نام تو برکت کے لیے ہوتا ہے، اللہ کا نام اس میں جلالہ ہے، اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہارے مال غنیمت کے حصوں کی. یہ تو اللہ کا نام تو مفتاح کلام ہے، ہر کلام کو شروع کیا جائے گا تو اللہ کے نام سے ہی شروع کیا جائے گا. اب اس کے بعد یہ جو دو حصے ہیں وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، یہ حضور کی وفات کے بعد کس کو دیے جائے؟ بعض علماء نے فرمایا اس کے بعد جو خلیفہ ہو اس کو دے دیے جائے. حضور کا حصہ خلیفے کا اور ذوی القربیٰ کا حصہ خلیفے کے رشتہ داروں کا، جو خلیفہ ہوگا اس کے ذوی القربیٰ کا ہو جائے گا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سارے کے سارے صرف حضور کے رشتہ داروں کو دیے جائیں. وقال آخرون سہم القرابۃ لقرابۃ الخلیفۃ. اس کے بعد صحابہ نے اجماع کیا، انہوں نے کہا بھئی اب یہ رات دن جھگڑا ہے، کوئی کہتے ہیں حضور کے رشتہ داروں کو دو، کوئی کہتے ہیں خلیفہ کو دو، کوئی کہتے ہیں خلیفے کے رشتہ داروں کو دو. بہتر یہ ہے کہ آج کے بعد یہ جو آئے گا نا یہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں جہاد میں ڈال دو، کہ مجاہدین کے لیے گھوڑے خریدو، اسلحہ خریدو، سلاح خریدو، اسی میں خرچ کر دو بس، تاکہ اللہ کے راستے میں لگ جائے. پھر اسی پہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت میں کام ہوتا رہا. یجعلان صحم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکراء والسلاح، کہ یہ جو حصے تھے دو وہ پھر خرچ کرتے تھے جانور خریدنے میں اور ہتھیار خریدنے میں مجاہدین کے لیے. فقلت ابراہیم کان علی یقول فیہ قال کان شدهم فیہ وهذا قول طائفة کثیرة من العلماء رحمهم اللہ. تو کہتی ہے میں نے پوچھا فقلت ابراہیم، میں نے ابراہیم سے پوچھا کہ پھر حضرت علی کی اس میں کیا رائے تھی؟ تو انہوں نے کہا حضرت علی بھی اسی طرح تھے، بلکہ وہ تو اس سے بھی سخت تھے. وہ کہتے ٹھیک ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو بس. اب آیا کہ ذوی القربیٰ کا حصہ جو ہے کہاں خرچ کریں؟ وَأَمَّا صَحْبُ ذوی القربیٰ فَإِنَّهُ يُصْرَفُ إِلَىٰ بَنِي هَاشِمَ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ لأن بني المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام ودخلوا معهم في الشعب غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحماية له. وہ کہتے ہیں کہ جو ذوی القربیٰ کا حصہ ہے وہ بنو ہاشم میں اور بنو المطلب میں، بنی عبد المطلب میں. کیوں کہ عبد المطلب نے ان کی اولاد نے بھی میرے آقا حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. جب کفار قریش نے میرے آقا سے نعوذ باللہ مقاطعہ کیا، بائیکاٹ کیا، اور حضور شیب ابی طالب میں گویا کہ نظر بند ہو کے رہ گئے، تو بنو عبد المطلب بھی حضور کے ساتھ چلے گئے. انہوں نے کہا بھئی ہم بھی حضور کے ساتھ گئے. تو چاہے حالانکہ انہوں نے کہا ہم نے آپ کا تو بائیکاٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا کرو نہ کرو ہم حضور کو نہیں چھوڑتے، ہم بنو ہاشم کے ساتھ رہیں گے. تو انہوں نے بھی وہ 3 سال تکلیفیں برداشت کی، 3 سال کی نظر بندی برداشت کی، اور قریش نے اتنے پہرے لگا دیے تھے کہ کوئی آدمی سامان نہ بیچے، کھجور نہ بیچے، آٹا نہ بیچے، کوئی ضرورت کی چیز نہ بیچی رہے، محصور کر دیا گیا تھا. لیکن بنو عبد المطلب نے حضور کا ساتھ دیا. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ حضور کے رشتہ داروں میں جو تقسیم ہوگا تو وہ بنو ہاشم میں بھی ہوگا اور بنی عبد المطلب میں بھی ہوگا. قَالَ مُسْلِمٌ طَاعَةً لِلَّهِ وَكَافِرٌ حَمِيَّةً لِلْعَشِيرَةِ وَعَنَفَةً وَطَاعَةً لِأَبِي طَالِبَ أَمْ رَسُولِ اللَّهِ. کہتا ہے کہ بنی عبد المطلب میں جو مسلمان تھے ان کو تو اسلام کی غیرت تھی، لیکن بنی عبد المطلب میں جو کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، وہ بھی حضور کے ساتھ چلے گئے.
انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری غیرت کا تقاضا یہ ہے، ہمیں ابی طالب نے کہا تھا کہ محمد عربی کا ساتھ دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ہم بھی حضور کے ساتھ جائیں، ہیں کافر، ہم کلمہ نہیں پڑھتے لیکن مدد حضور کی کریں گے، ہمارے قبیلے کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری ہے، قرابت ہے ہماری، تو انہوں نے بھی ساتھ دیا۔ وَأَمَّا بَنُو عَبْدِ شَمْسِ وَبَنُو نَوْفَلْ وَإِنْ كَانُوا بَنُو أَمٍّ فَلَمْ يُوَافِقُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ بل حاربوهم ونابذوهم ومالؤوا بطون قریش علی حرب الرسول۔ کہتے ہیں کہ بنو عبد شمس جو تھے اور بنو نوفل جو تھے، حالانکہ یہ بھی تو بنی ام ہیں، یہ بھی تو چاچے کی اولاد ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ قریش سے مل گئے، وہ حضور کی دشمنی پہ تلے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے تلے رہے، بلکہ انہوں نے تو جنگ کی اور انہوں نے قریش کے اندر کے قبائل کو حضور کے خلاف دشمنی پہ ابھارا، یعنی وہ اتنی عداوت میں تھے تو انہوں نے حضور کا ساتھ نہیں دیا۔ وَلِهَذَا كَانَ لَمَّا أَبِي طَالِبٍ فِي كَسْرِ اللَّهِ أَشَدَّ مِنْ غَيْرِهِمْ لِشِدَّةِ قُرْبِ عَلَىٰ كُلِّ قَصِيدَةٍ جَزَّ اللَّهُ وَالنَّابِ شَمْسٍ وَنَوْفَلًا عقوبة الشر عاجل غير آجل ببيدان قسط لا بخيس شعيرة لو شاهد من نفسه غير عائل لقد صفات أحلام قوم تبدلوا بني خلف قبضا بنا والعياتل ونحن السميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل۔ اسی لیے ابی طالب نے ان کی مذمت میں ایک قصیدہ لکھا تھا اور انہوں نے کہا اللہ ان کو وہی جزا دے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے نا، اور جزا بھی اتنی جلدی دے کہ دیر بھی نہ ہو، اللہ ان کو پکڑ لے کہ انہوں نے ہمیں چھوڑا اور ہمیں نقصان پہنچایا، اور ایسا اللہ ان کے ساتھ انصاف کرے کہ ترازو بالکل میزان قسط ہو، ذرے کے برابر بھی اوپر نیچے نہ ہو۔ ان لوگوں نے اپنے اکابر کے احلام کو، اکابر کے طریقے کو بدل ڈالا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایسے کیا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے، اور ہمیں، حالانکہ ہم ذؤابت ہاشم میں سے تھے، ہم بنو ہاشم میں سے تھے سارے، وآل قصی میں سے تھے، فی الخطوب الاوائلی، جب پہلے زمانے میں مصائب آتے تھے، کیونکہ دادا تو سب کا ایک ہی بنے گا نا، سرکار دو جہاں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب نے کہا اوپر دادا ہمارا ایک ہے، ہم تو اس دشمنی میں اوائل خطوب الاوائل، خطوب کہتے ہیں مصائب، اوائل مانا جو پہلے زمانے میں آئی ہم پر، ہم نے تو ان کا ساتھ دیا، لیکن آج یہ ہمارے دشمنوں سے مل رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑے مذمت لکھا تھا، قصیدہ لامیہ مشہور ہے ابی طالب کا، جس میں ان لوگوں کی اس نے مذمت کی تھی جنہوں نے حضور کے ساتھ بائیکاٹ کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی تھی۔ وقال جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل مشیت انا وعثمان بن عفان یعنی ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد شمس الى رسول اللہ سبقنا یا صلاة ابن المطلب خمس خیبر وترکتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال انما بنو ہاشم وبنو المطلب شیء واحد رواہ مسلم۔ اب یہ فرماتے ہیں جبیر ابن مطعم ابن عدی ابن نوفل کے میں اور حضرت عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد شمس ہم گئے حضور کی خدمت میں، اور جا کے ہم نے کہا کہ حضور آپ نے عبد المطلب کی اولاد کو تو دیا ہے، خبز سے خیبر میں جو آیا ہے ان کو تو آپ نے حصہ دیا ہے، لیکن ہمیں چھوڑ دیا، تو جیسے وہ چاچے کی اولاد ہے ہم بھی تو چاچے کی اولاد ہیں، ہم بھی تو بنو امام ہیں آپ کے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب جو ہیں وہ ایک ہیں، تو اصل میں ہمارا یہ حق جو ہے یہ بنو ہاشم کا تھا، لیکن بنو المطلب نے چونکہ ہمارا ساتھ دیا تھا تو لہذا وہ ایک ہیں، اس لیے ان کو میں نے شریک کیا ہے، بنو عبد شمس کو ہم نے شریک نہیں کیا کیونکہ وہ بھی تو ہمارے دکھ میں شریک نہیں ہوئے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں امام مسلم نے روایت کی وفی بعض روایات حضرت حدیث نمنی میں فارقون فی جاہلیت ولا اسلام، حضور نے فرمایا کہ بنو عبد المطلب جو ہیں انہوں نے اگر مسلمان ہوئے پھر بھی ہمارا ساتھ دیا، جب مسلمان نہیں تھے کافر تھے پھر بھی ساتھ ہمارے رہے، ہمارے ساتھ دکھ تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ وهذا قول جمهور العلماء انهم بنو ہاشم وبنو المطلب، اسی طرح جمہور علماء کا یہی قول مبارک ہے کہ آپ کے ذوی القربا سے مراد کیا ہے؟ بنو ہاشم اور بنو المطلب۔
قال ابن جریر وقال اقوم بنو ہاشم ثم روان حسین زیاد قال اللہ نبی بنی ہاشم فقراء فجعل له علم الله ان في بني هاشم فقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقه. اب اس کے بعد ابن جریر نے ایک اور قول بھی نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، خمس کے حقدار صرف بنو ہاشم ہیں، صرف بنو ہاشم ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے حضرت مجاہد سے یہ قول بھی نقل کیا کہ عالم اللہ جانتے ہیں کہ اللہ کے علم ہے کہ بنی ہاشم میں چونکہ فقراء ہوں گے، غریب ہوں گے، فجعل لهم الخمس مکان الصدقہ، تو اللہ نے ان کے لیے 5واں حصہ معین کر دیا کہ صدقہ خیرات نہیں بلکہ ان کو اموال غنیمت میں خمس دیا جائے. وفی روایت انه قال هم قرابة رسول اللہ الذين لا تحل لهم الصدقة. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جو 5واں حصہ ہے حضور کے ان رشتہ داروں کے لیے ہے جن پہ صدقہ حلال نہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، چونکہ آل رسول پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو اللہ نے اب ان کے لیے انتظام کر دیا کہ مال غنیمت میں خمس جو آئے تو ان کو تقسیم کر دیا جائے. اب نہ جہاد رہا نہ خمس رہا تو زکوٰۃ تو اب بھی حلال نہیں ہوگی. لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالی اگر مسلمانوں کو توفیق دے تو کوئی سید ہے آل رسول سے ہے اور اس کی نسبت سیدنا حسن و حسین سے ہے، سیدنا علی سے ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو ان کو ہدیے کے طور پہ آدمی مدد کرے، کیونکہ صدقہ زکوٰۃ تو جائز نہیں، لیکن بہرحال ان کو نسبت ہے آل رسول سے تو ان کی مدد کر دے آدمی خیرات کے بجائے ہدیے سے، تاکہ ان کے لیے اطیب مال ہو جائے اور وہ استعمال کر سکیں. ثم رمیان علی بن حسین وذلك عالم جی وقال آخرون بل هم قریش کلہا. اور ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ حضور پاک کا جو 5واں حصہ ہے خمس میں اور ذوی القربہ کا جو سہم ہے اس سے مراد ہے کہ سارے قریش، کیونکہ جتنا بھی قریشی ہیں ایک نہ ایک لحاظ سے بہرحال وہ حضور کے نسب میں تو ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قریش کا ایسا بطن نہیں جس میں حضور کا رشتہ نہیں، یا والد کی طرف سے یا دادے کی طرف سے یا چاچے کی طرف سے کسی نہ کسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ تو موجود ہے، کیونکہ آپ نے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو ولد اسماعیل میں سے عدنان کو چنا اور ان میں بنو کنانا میں سے قریش میں سے بنو ہاشم میں سے پھر اللہ نے عبداللہ کے گھرانے کو چن لیا، تو لہذا اصل قبیلہ تو اوپر جا کے قریش ہی بنے گا. تو بہرحال جو بھی قریش ہوں گے وہ ان کی دور اور قریب کی قرابت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم سے ثابت ہوگی. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. کہتے ہیں جی آپ کی کتاب جو ہے دروس حرم وہ مجھ سے کسی نے مانگا. میرے بھائی دروس حرم جو ہے الحمدللہ اس کے 4 جلد اللہ کی رحمت سے مکمل ہو گئے اور 4 جلدوں کے اللہ کی رحمت سے کئی ایڈیشن چھپ گئے اور تقسیم ہو گئے. اور اس وقت حالت یہ ہے کہ میرے اپنے پاس بھی ایک کتاب نہیں ہے. اگر میرے پاس بھی ہوتی تو میں آپ کو ضرور پیش کر دیتا، کیونکہ ہم نے مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کے دین، اللہ کی توحید اور سیرت سرکار دو جہاں اور مدح صحابہ و اہل بیت، مسلک اہل سنت والجماعت اور عقائد کے مسائل پر بیان ہے. تو اب اس کی شکل یہ ہے کہ صدیقی ٹرسٹ والوں نے اس کو میں نے سنا ہے، اللہ عالم ابھی تک میرے پاس بھی نہیں پہنچی. صدیقی ٹرسٹ والوں نے بہرحال سنا ہے کہ شائع کرتی ہے، تو وہ بڑے تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں، کیونکہ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 100 روپیہ اگر کتاب پہ خرچ ہو تو 100 روپے میں بھی وہ بیچارے 25-30 اپنی طرف سے ڈال کے پھر 50-60 کی بیچ دیتے ہیں، تاکہ ان کی خیرات بھی ہو اور لوگوں کو بھی کتاب ملے اور لوگ بھی ذرا پیسے سے خریدیں تاکہ قدر کریں. کیونکہ مفت کا مال جب مل جاتا ہے نا، آدمی بس دیکھا اور اس بعد پھینک دیا. پیسہ لگا ہوا ہو پڑے نہیں تو پھینکتا نہیں، کم از کم رکھے گا آرام سے اس کو، کیونکہ پیسے لگے ہوں نا آدمی کو پھر درد آتا ہے.
وہ ایک مثال ہے، اللہ عالم کہاں تک سچی ہے، کہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک نوجوان بازار میں جا رہا تھا تو اس کے پاؤں میں جو جوتا تھا وہ خراب ہو رہا تھا، تو اس نے اپنی پگڑی اتار کے اس کے کونے سے جوتے کو صاف کرنا شروع کیا۔ تو دوسرے ساتھی نے بزرگوں سے کہا کہ دیکھو کیسا بیوقوف آدمی ہے، بھلا کوئی آدمی اپنی پگڑی سے بھی جوتا صاف کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ بیوقوف نہیں ہے، پگڑی ہوگی اس کے باپ کی اور جوتا اس نے خود خریدا ہوگا۔ پگڑی تو باپ مر گیا نہ دے گیا، وہ تو مفت مل گئی، اور جوتے پہ اس نے اپنے پیسے لگائے ہوئے ہیں، تو اس کو تو جوتے کا درد ہے، پگڑی کا درد تھوڑا ہے۔ تو اس لیے جو چیزیں بغیر قیمت کے مل جائیں یہ فطری بات ہے کہ اس کا بندے کو درد نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا، جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ 50 ریال میں حج کرا دیتے ہیں، ان کو قدر ہے حج کا؟ احرام باندھا، عرفات گئے، واپس آئے، بس جناب اسی ایک دن میں حج ختم، پھر گئے گھر۔ سبحان اللہ فی مانے بھئی، حالانکہ ہمیں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا کہ ہم قریب کے لوگ ہیں، ہمارے لیے آسانی ہے، ہم جگہ جانتے ہیں، زبان جانتے ہیں، ہم اگر کوئی نہ بھی جگہ دے مسجد بھی ڈھونڈ لیں گے، کوئی سائے کی جگہ بھی ڈھونڈ کے بیٹھ جائیں گے۔ نئے حاجی کے لیے تو بیچارے کو پریشانی ہے، وہ زبان بھی نہیں جانتا۔ اچھا ہم نے روٹی لینی ہے، مسئلہ نہیں ہے، پانی لینا مسئلہ نہیں ہے، زبان جانتے ہیں۔ نئے آدمی کے لیے مشکلات ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جو حاجی باہر سے پیسے خرچ کر کے آتا ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، وہ تو مینا میں 3 دن گزارے گا۔ لیکن یہ جو ہمارے ماشاءاللہ پیسے والے لوگ ہیں، سبحان اللہ، اسی ایک دن میں ان کے بس میں ہو نا جی، یہ تو عصر کو عرفات سے نکل کے آئیں اور مغرب سے پہلے حج ختم کر دیں۔ یہ بھی مجبور ہوتے ہیں کہ مغرب تک ان کو وہاں باندھا رکھ، بس مغرب ہونے کی دیر ہے، پھر یہ کسی کے قابو نہیں آتے، کیا نماز کیا روزہ، بس وہاں سے نکلیں گے سیدھا مکہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے۔ تو بہرحال آپ ایک خط لکھ کے ان سے پوچھ لیں، اگر ہوگی تو وہ ضرور دیں گے، بہرحال میرے پاس نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں پیش کرتا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ میں الحمدللہ نماز کا پابند ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، لیکن مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں، کبائر بھی صغائر بھی۔ اور میرا بھائی بات یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کے راستے پہ آ جائے تو اس کی رحمت کوئی تھوڑی ہوتی ہے۔ یعنی صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا من لقینی لا یشرک بی شیئا، جو بندہ مرنے کے بعد قیامت میں میرے دربار میں آئے صرف اس نے شرک نہ کیا ہو، میں نے جو زمین پیدا کی ہے یہ ساری زمین اگر اس کے گناہوں سے بھر جائے تو میں اتنی رحمت لے کے بخش دوں گا اسے۔ اب ہمارے گناہ اتنے تو نہیں ہو سکتے کہ ساری زمین بھر جائے۔ اللہ کے بندے تمہیں کیا خوف ہے؟ جب توبہ کر لی شکر کرو، بات ختم ہو گئی، کہاں گئے گناہ تو مٹ گئے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب آدمی توبہ کر لیتا ہے، بلکہ ایک روایت مبارک میں تو یہ بھی آیا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر نے سنا نا جب ایک ذرے کا حساب ہوگا تو حضرت ابو بکر رونے لگ گئے، ڈر گئے کہ ہم کیسے حساب دیں گے۔ حضور نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ اگر بندے غلطی نہ کریں اور گناہ نہ کریں تو اللہ ختم کر کے اور مخلوق لے آئیں گے جو غلطی کرے، گناہ کرے اور معاف کر دے۔ آخر وہ غفور الرحیم بھی تو ہے نا، ہمارے گناہ ہوں گے تو بخشیں گے نا، ستار بھی ہوں گے۔ اس لیے اگر آپ سے گناہ ہوئے ہیں، آپ نے توبہ کر لی، اللہ کا شکر کرو، نماز پڑھتے ہو، وسوسے آتے ہیں، کیا ہو گیا وسوسے آنے کا؟ شیطان وساوس ڈالتا ہے تاکہ تم پھر بھٹک کے اصل رستے میں لوٹ جاؤ گناہوں کی طرف۔ اس لیے وساوس کا کوئی فکر نہ کریں، اور یہ جو تمہیں وسوسے آتے ہیں یہ دلالت ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے۔ اگر تمہارے اندر ایمان نہ ہو تو شیطان کو ضرورت کیا ہے گمراہ کرنے کی؟ اب دیکھو نا جی، یہودی ہے، نصرانی ہے، کافر ہے، بالکل تجارت میں ایسے سیدھے چلتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ شیطان مطمئن ہے کہ یہ تو ہیں ہی جہنمی، ان کو جھوٹ بولنے کے لیے میں کیوں محنت کروں؟ ان کو دھوکے والا کام جو سکھاؤں مجھے کیا ضرورت ہے؟ جہنم میں بھیجنا ہے، پکے جہنمی ہے پہلے سے،
وہ مسلمانوں میں زور لگاتا ہے، کبھی جھوٹ سکھلائے گا، کبھی غیبت کرائے گا، کبھی بہتان بندوائے گا، کبھی جھوٹے کاموں کے لیے تیار کرے گا، کبھی اہل حق کی مخالفت میں تیار کرے گا، کبھی علماء کا مخالف بنائے گا، کبھی ائمہ کا مخالف بنائے گا، کیونکہ وہ اس نے بھڑکانا ہے، گمراہ کرنا ہے۔ اس لیے آپ دل سے یہ خیال بالکل نکال دیں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں توبہ کی توفیق عطا کر دی ہے، خدا کا شکر کرو اور اپنی نیکی میں جمے رہو، اور اللہ کا جب تم نے توبہ کر لی الحمدللہ گناہ معاف ہو۔ اچھا توبہ ٹوٹ گئی پھر توبہ کرو، دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا، کوئی بند نہیں ہوا دروازہ توبہ کا۔ شریف کے مشرک جو ہیں وہ جب طواف کرتے تھے تو کیا کیا دعائیں پڑھتے؟ تم نبی کی دعائیں پڑھنا چاہتے ہو یا ابو جہل والی؟ ہم نے تو وہ نہیں یاد کی، ہم نے تو ان جو پڑھتے تھے غلط پڑھتے ہوں صحیح پڑھتے ہوں آگ لگے ان کو، ہم نے تو وہ دیکھنا ہے کہ میرا محبوب کیا پڑھتے تھے۔ یہ اچھا آدمی ہے کبھی ابو جہل کیا پڑھتا تھا، جو مرضی آئے پڑھے۔ بعض روایات میں اتنا آتا ہے وہ بھی کہتے تھے غفرانہ کا، وہ بھی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، اس قسم کی باتیں آتی ہیں، لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی؟ ہم نے تو اتباع کرنی ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے آقا نے اپنی امت پہ رحمت کر کے بڑا آسان پڑھا، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ اگر میرے محبوب چاہتے تو ساری دنیا کی دعائیں پڑھ لیتے، اگر حضور چاہتے تو اللہ کے قرآن کا ختم کر لیتے، لیکن حضور نے اپنی امت پہ مہربانی کی کہ میری امت میں جاہل آئیں گے، ان پڑھ آئیں گے، غریب آئیں گے، جن کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ بیچارے اگر یہ ساری دعائیں ضروری ہوں تو کیا پڑھیں گے؟ اس لیے حضور نے بڑا صاف سبحان اللہ پڑھتے رہو۔ یہ جو رواج بن گئے ہیں نا جی، کتابیں لے کے پڑھو اور ایک آدمی آگے پڑھائے اور پیچھے شور مچاؤ، یہ تو بدعت ہے، یہ تو سنت نہیں ہے، یہ تو رواج بن گئے ہیں بس۔ کبیر رکوع میں تکبیر تحریمہ جب نماز شروع کریں گے اللہ اکبر، تکبیر رکوع میں جب جائیں گے تو جب رکوع میں جانے لگیں گے تو کہیں گے اللہ اکبر، تو رکوع میں جائیں گے، یعنی کہ رکوع کرنے کے بعد پھر جب رکوع سے اٹھیں گے تو سمع اللہ لمن حمدہ۔ یہ کوئی نماز کی کتاب لے لو میرے بھائی، اس میں پڑھ لو۔ اچھا اس بیچارے کو بات سمجھ نہیں آ رہی، بات یہ ہے وہ جو اصل پوچھنا چاہتا ہے، اب میں نے جو اندازہ لگایا غلط یا صحیح اللہ عالم، یہاں پر جو ائمہ کرام ہیں نا مثلا اب کھڑے ہیں نا، تو وہ نیچے جا کے کہیں گے اللہ اکبر، سمجھ آ گئی؟ اچھا رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، اور احناف یہ کہتے ہیں کہ شروع کر کے جائے اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، تو یہ احتیاط کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ پیچھے نماز پڑھنے والے سب ہم ہیں، تاکہ ابھی امام رکوع سے اٹھے گا نہیں اور تم پہلے کھڑے ہو جاؤ گے، وہ بیچارے کیا کریں؟ وہ تمہاری نمازیں بچانے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ تم جلدی میں کہیں نماز سے محروم نہ ہو جاؤ، کہ ابھی امام رکوع میں گیا نہیں، اس کے منہ سے نکل گیا اللہ اکبر اور تم نے تو انشاءاللہ سجدہ بھی کر لینا ہے، دیکھا نہیں ابھی امام کہتے ہیں السلام علیکم اور تم حجر اسود کا بوسہ دے کے گھر جا رہے ہوتے ہو، تو وہ امام کیا کرے غریب؟ یہ اللہ نے ان کو فقہ دی ہے، یہ تفقہ فی الدین ہے ان لوگوں کا، اسی لیے آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ جب ہمارے ائمہ، چونکہ اللہ کا شکر ہے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کے جتنے امام ہیں یہ ہمارے ملکوں کی طرح صرف مولوی نہیں کہ داڑھی رکھ لی پگڑی باندھ لی اور اللہ اکبر، علماء ہیں ماشاءاللہ، سب علماء ہیں اور بڑے بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ، فقہ علماء ہیں، یعنی جن کا علم الحمدللہ مسلم ہے اور محکم علم ہے، پکے یعنی کڑے ہوئے مولوی ہیں، ایسے بھی نہیں کہ صرف کتابیں زبان سے نکالی ہوئی ہوں، تو اس لیے ان کو بھی اللہ نے فقہ عطا فرمائی ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اب جب فجر کی نماز میں تلاوت کا سجدہ آ جائے
تو امام بڑا لمبا اللہ اکبر کر کے پھر سیدھا لمبا کر دیتا ہے تاکہ جو کھڑے ہیں ان کو کچھ تو عقل آئے گا، سیدھے میں آ جائیں گے۔ یہ امام کی سمجھ ہوتی ہے کہ بھائی بہت زیادہ رش ہو گیا ہے تو جمعہ میں بھی چھوٹی سورت پڑھ دیں گے کہ بھئی لوگ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں اور میں لمبی سورت پڑھوں تو لوگوں کو تکلیف ہو جائے گی۔ اچھا بھی رش نہیں ہے ماشاءاللہ، مغرب میں بھی بڑی سورت پڑھ لیں گے، وقت ٹھنڈا ہے، رش کوئی نہیں ہے، تکلیف کسی کو نہیں ہے، تو چلو حضور پاک نے کبھی کبھی لمبی قرات بھی تو فرمائی ہے۔ تو اسی کا نام ہوتا ہے فقہ، کہ اللہ کے رسول کے احکام کو سمجھنا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں نا، آپ نے کبھی کبھی جو ائمہ صاحب جلدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، کیوں وہ کہتے تھے کہ میرے سلام سے پہلے نہ پھیر لیں حضرات، اس لیے وہ رکوع میں جا کے کرتے ہیں، اس لیے وہ رکوع سے اٹھ کے کرتے ہیں تاکہ تمہاری نمازیں خراب نہ ہو جائیں۔ تو بات کو سمجھیں، اگر مقتدی سمجھدار ہیں تو جاتے جاتے بھی کر سکتے، اٹھتے اٹھتے بھی کر سکتے۔ ضروری ہے، حنفی حضرات جو ہیں عرفات میں امام کی اتباع نہیں کرتے، بالکل کرتے ہیں۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ نہیں کرتے؟ خواب دیکھا ہے تم نے؟ تو اپنے اپنے امام کی اتباع کریں گے نا، تیری نہ کریں تو تم کیوں ناراض ہوتے ہو؟ حنفی امام کی کرے گا، شافعی امام کی کرے گا، مالکی امام کی کرے گا، حنبلی امام کی کرے گا۔ اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ ہم تو الحمدللہ تقریروں میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی حج کے مسائل میں اختلاف میں نہ پڑھو، کوشش کرو کہ امام کے پیچھے جا کے نماز پڑھ۔ ہاں اگر تم اپنے مسلک پہ پکے ہو تو پھر اپنے اپنے کیمپ میں جماعتیں ہوتی ہیں، تمہاری مرضی جا کے ادا کرو، ورنہ ہم تو الحمدللہ بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی تنگ نظری کے ان کو یہی تعلیم دیتے ہیں کہ کوشش کرو کہ مسجد نبوی میں جا کے امام کے پیچھے نماز پڑھو تاکہ تمہاری امامت کے امام کے ساتھ اتنی بڑی جماعت کے ساتھ نماز نصیب ہو جائے۔ کسی مولوی صاحب نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ تقلید نہیں کرتے تھے، وہ کیوں تقلید کریں؟ وہ تو مجتہد تھے، اللہ کے بندے ہیں، مجتہد کیوں تقلید کرے؟ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ تقلید مانا یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ جو مجتہد ہو وہ بھی کسی کی تقلید کرے، وہ تو خود مجتہد ہے۔ نے کہا ہے کہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ سب کافر ہیں، تو اللہ ہدایت دے۔ ہم تو یہی دعا کریں گے کہ ایسے مولویوں کو اللہ فتنے سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی۔ بہرحال اندر کفر ہو تو کفر نکلتا ہے اور ایمان ہو تو ایمان نکلتا ہے، جو برتن میں ہوگا وہی باہر آئے گا نا۔ دیکھو گالیاں کسی کو دو، اندر گالیاں ہوں گی تو نکلیں گی، اور اگر گالیوں کے بدلے میں دعا دو، اندر دعا ہوگی تو دعا نکلے گی۔ ہم تو دعا دیں گے بھائی ان کی مرضی، وہ ہمیں گالیاں دیں، ہمیں کافر کہیں، ہمیں مسلمان کہیں، ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو عقل دے، اللہ ہدایت دے، اور اللہ ان کو علماء حق کی دشمنی سے بچا لے، کیونکہ حضور کی حدیث مبارک ہے، من آزادی ولی فقط آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے اولیاء سے دشمنی رکھے وہ اللہ سے جنگ کے برابر ہے۔ جی کہ بعض علماء دیوبند کی کتابوں میں ضعیف حدیثیں ہیں، تو علماء دیوبند کو لکھ کے آپ پکڑیں، ان سے کہیں کہ ضعیف حدیثیں کیوں لکھی ہیں، اور جس کتاب میں ضعیف حدیث ہو سب نکال دیں پہلے، تمام حدیث کی کتابیں لے کے جہاں جہاں ضعیف حدیث آپ کو ملے نا سب مٹاؤ۔ اور علماء دیوبند پہ آپ نے جو، میں نے تو نہ دیوبند دیکھا ہے، نہ دیوبند میں پڑھا ہے، نہ زندگی میں 1 گھنٹے کے لیے دیکھا ہے، بس علماء دیوبند موجود ہیں، ان پر جو اعتراض ہے ان سے جواب لو۔ بھائی بات یہ ہے کہ سفید سیاہی مٹانے کے لیے ویٹو لگاؤ یا کچھ لگاؤ، اب اصل وضو نہیں ہے، تم نے ویٹو لگایا ہوا ہے، پانی اندر جاتا ہے کہ نہیں جاتا تو وضو نہیں ہوگا۔ یوں سمجھ لو کہ جیسے میری بیٹیاں ناخن پالش لگاتی ہیں، اب ناخن پالش ایک تہ بن جاتی ہے رنگ کے اوپر، پانی اندر داخل نہیں ہوتا تو نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا۔ اچھا آپ نے وضو کیا ہوا ہے، بعد میں آپ نے کچھ لگ گیا، نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، وضو تو آپ کا پہلے موجود ہے نا۔ یہ حالات ہیں، کل آپ مجھے ملے بھی تھے، میں نے مسئلہ بھی بتا دیا تھا، اب میں آخر کیا کروں؟
کہتے ہیں جی کہ اگر خاوند جو ہے اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں کوئی کسی قسم کا بھی لباس پہنا کے دیکھ سکتا ہے، بغیر لباس کے جب دیکھ سکتا ہے تو لباس جیسا مرضی ہے پہنا لو. اور بابا بیوی جو ہے، بیوی کو تو بغیر لباس کے بھی دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو جب بغیر لباس کے بھی دیکھ سکتے ہو تو اب تمہاری مرضی ہے کہ اس کو انگریزی لباس پہنا ہو یا عربی پہنا ہو یا اپنا پہنا ہو ملکی. بہرحال مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آیا کہ کون سی قیمتی چیز ہے دیکھنے والی، پیشاب کی جگہ؟ نا کیا خیال ہے آپ؟ یہاں تمہارا عشق رسول کہاں جاتا ہے؟ بی بی عائشہ فرماتی ہے اللہ کی قسم ہے میرے بدن کو حضور نے دیکھا ہی نہیں. یہاں کہاں جاتا ہے عشق رسول تمہارا؟ اور فرماتی ہے نہ میں نے حضور کا بدن دیکھا ہے، بس ایک سنت ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ نے حلال کیا ہے، توال التناسل ہے، آدمی ایک دوسرے کا حق ادا کرتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ بالکل آدمی، باقی تمہاری بیوی ہے دیکھ سکتے ہو. بیوی اپنے خامند کے لیے سنگار کرے بالکل ثواب ہے، ایسے جیسے مجاہد پہرا دیتا ہے رات کو سرحد پہ اتنا ثواب ملتا ہے اس کو. طلاق شدہ مطلقہ ہوتی ہے اور بیوہ جو ہے متوفی عنہا زوجہا. ارے لوگ پہلے 20 رکعت پڑھتا تھا اب 8 پڑھتا ہے، 20 پڑھتا تھا تو 20 لاکھ ملے گا ثواب، 8 پڑھتا ہے تو 8 لاکھ ملے گا. نفع نقصان کا حساب گھر میں کر لینا. ویسے ہمارے نزدیک 8 پڑھو جائز ہے، 20 پڑھو جائز ہے، جتنا گولڈ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. ایک طواف کرو، ایک طواف کا ثواب ملے گا، 2 کرو 2 کا ملے گا، تمہاری مرضی.